کہ آج ہمارے درمیان عظیم مذہبی سکالر شاگرد رشید پیر طریقت رہبر شریعت پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، ان کے شاگرد رشید حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت علی امین مصطفی صاحب، نگران ادارت المصطفیٰ ملتان ڈویژن، آپ تشریف لائے، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ چند ہی لمحوں کے اندر آپ نے شفقت فرمائی ایسے بات چیت راستے میں، کیونکہ آپ جس سلسلے میں آئے ہوئے تھے، آج ہم نے یہ سارا علاقہ چھابری کوٹ مبارک، یہ سارا سیلابی علاقہ، یہ ویلفیئر کے حوالے سے آپ تشریف لائے ہوئے تھے، تو راستے میں واپسی پہ میں نے خدمت میں عرض کی تو آپ نے کرم نوازی فرمائی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جب ہم اسلام کا مزاج دیکھتے ہیں تو اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ صرف یہ قبلہ رو ہو کے عبادتیں ریاضتیں کرنا یہ کامل نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، سورۃ البقرہ کے اندر رب العالمین نے فرمایا صرف کامل نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو جائیں اور کہیں کہ بس ہم رکوع و سجود کر رہے ہیں، یہ ہماری نیکیاں پوری ہو گئی ہیں، کامل نیکی کے درجے کو پہنچ گئے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، یہ ساری ایک تفصیل۔ اور سورۃ الحج کے اندر رب العالمین نے وہ آیت سجدہ ہے، وہ میں پڑھ رہا ہوں اور سننے والے سارے حضرات پڑھنے والا سمیت سجدہ لازم بھی ہے، وہ 17ویں سپارے کا اختتام ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یہ 4 کیٹیگریاں بتائی۔ فرمایا صرف رکوع و سجود پہ اکتفا نہ کرنا، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی کامل بندگی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، جو تقوی کا مفہوم بزرگان دین نے فرمایا کہ تیرا رب تجھے ایسی جگہ پہ نہ دیکھے جہاں پہ جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور ایسی جگہ سے تجھے غائب نہ پائے جہاں پہ جانے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے، یہ ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ۔ لیکن یہاں پہ بھی بات ختم نہیں فرمائی، رکوع بھی ہو گیا، سجود بھی ہو گیا، کامل بندگی بھی ہو گئی، لیکن آگے پھر حکم فرمایا اگر ایمان والے ہو نا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، پھر خیر کے کام بھی کیا کرو۔ کیوں کیا کرو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، دونوں جہانوں کی کامیابیاں تمہارے دامن میں رب سمیٹ کے اس وقت رکھے گا جب ان 4 چیزوں کو ملحوظ رکھے۔ تو اس لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی کے شعر پہ میں مائک اپنے محترم مہمان کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، کسی کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، کسی کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں۔ نہایت ہی ادب و احترام سے التماس ہے حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت علی امین مصطفی صاحب، آپ اپنے ملفوظات سے، آپ اپنے مواعظ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔
دروشی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر محترم حضرت علامہ مولانا محمد خبیب صاحب زیدہ مجدہ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ ڈی جی خان، انہوں نے مجھے حکم فرمایا تو آپ کے ساتھ ملاقات کا موقع نصیب ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اس دنیا میں نبی بھیجے ہیں، ان کی نبوت و رسالت پر، سچائی اور صداقت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا فرمائے۔ کسی نبی کو کوئی ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 5۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے۔ تو ہر نبی معجزہ لے کر آیا، کیونکہ معجزہ نبی کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی تو حضور 2، 4، 5، 10 معجزات لے کر نہیں آئے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک خود معجزہ بن کے تشریف لائے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، میرا نبی معجزہ بن کے آیا، وہ سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت معجزہ ہے اور حضور کی صورت بھی معجزہ ہے۔ کائنات میں حضور جیسی صورت کسی اور انسان کی صورت نہیں ہے۔ لکھاں آئے نبی دنیا تے پر محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے اودی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ تو ان کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے، اور ان کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا جو شخص میرے محبوب کی زندگی کو اختیار کر لیتا ہے تو محبوب علیہ السلام کی زندگی وہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ یعنی جو حضور کی زندگی کو، حضور کی سنت کو اختیار کر لیتا ہے، اس کی دنیا بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا ایک ایک عمل معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کا بچپن بھی معجزہ، جوانی اور سن کہولت، زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ معجزات کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ تو آقا کریم اسلام کی نبوت و صداقت پہ جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ حضور کی سچائی اور دین کی سچائی کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کی آواز دوبارہ نہ آئے، ماشاءاللہ آپ صحیح چلا رہے ہیں، بس دوبارہ آواز نہیں آنی چاہیے تاکہ بات سمجھ سے ہی آ سکے۔ تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو انسانی عقل میں نہ آ سکے، بندہ مومن کے دل میں سما سکے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن جیسی کتاب بنا سکے۔ قرآن نے خود اس بات کا چیلنج کیا کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا سکو تو بنا لو، لیکن فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا بنا سکتے ہو تو بنا لاؤ، لیکن میں رب ہو کے چیلنج کرتا ہوں قیامت تک کبھی بھی نہیں بنا سکو۔ اللہ اکبر۔ یوں تیرے آگے ہیں دبے لچے، میرے امام بولے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں جسم میں جان نہیں۔
جب آمنہ کے لال بولتے ہیں تو پھر لوگوں کی منہ میں ایسے لگتا ہے جیسے زبانیں ہی نہیں، بلکہ زبانیں کیا لگتا ہے، ان کے جسموں میں تو اب جان ہی نہیں رہی۔ جب حضور قرآن پیش کرتے تھے تو قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ادھر حضور کے لبوں پہ قرآن جاری ہوتا ہے، ادھر لوگوں کے سینوں میں ایمان کا نور داخل ہو جاتا ہے، سب سے بڑا معجزہ۔ یہ پچھلے دنوں برطانیہ میں ایک مناظرہ ہوا جس میں جو عیسائی تھے انہوں نے کہا ہماری کتاب بائبل سچی ہے، مسلمانوں نے کہا ہماری کتاب قرآن مجید سچی ہے۔ انہوں نے کہا مناظرہ کر لیتے ہیں، اکٹھے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ تو جب مناظرہ ہوا تمام مناظر جمع ہو گئے، مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا طریقہ ہے، ابھی آپ نے بھی محفل شروع کی تو سب سے پہلے کیا کام کیا؟ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ انہوں نے کہا ہمارا طریقہ ہے کہ ہم کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے قبل ہم تلاوت کرتے ہیں، تو ہم تلاوت کریں گے۔ انہوں نے کہا کر لیں تلاوت۔ قاری صاحب نے تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مناظرہ بعد میں شروع کریں گے، پہلے آپ ہمارے ایک سوال کا جواب دیں، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب کی تلاوت اس زبان میں کی ہے جس زبان میں ہمارے آقا کے سینے پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ ہماری کتاب بائبل سچی ہے، انجیل سچی ہے، تورات سچی ہے، سچی ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن تبدیلی تو ہو چکی ہے نا، تو اگر تم کہتے ہو کہ وہ اپنی اصل پہ باقی ہے تو پھر اس زبان میں تلاوت کرو نا جس زبان پہ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ تو سب کی زبانیں بند ہو گئیں اور مناظرے سے پہلے قرآن زندہ باد کے نعرے لگا دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب کتابوں میں اگر کوئی اپنی اصل پر کتاب باقی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اب یہ قیامت تک باقی رہے گی، اور کسی کی نبوت باقی رہے گی تو وہ آمنہ کے لال کی نبوت باقی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کے بعد نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے، آمنہ کے لال کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں پس خدا بر ما شریعت ختم کرد و رسول ما رسالت ختم کرد۔ اللہ نے ہمارے اوپر شریعت ختم کر دی، ہمارے نبی پہ نبوت ختم کر دی۔ اب ہمارے بعد کوئی جو ہے وہ امت نہیں آ سکتی، آمنہ کے لال کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آج یوم ختم نبوت بھی ہے، 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا بڑا روشن دن ہے، اور اس جیسا روشن دن شاید ہی پاکستان میں آیا ہو کہ پاکستان کی اسمبلی کے فورم پر ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے اور اراکین اسمبلی نے یہ بات طے کی کہ قادیان کا دجال، وہ چونکہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اور اپنی نبوت کا دعویٰ رکھتا ہے، لہٰذا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا ایک طبقہ خیال کرتے تھے، اسمبلی کے پلیٹ فارم سے یہ بات مسلمانوں نے، اہل ایمان نے یہ طے کر لی کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہے، اور یہ 7 ستمبر 1974 کی بات ہے۔ اور مسٹر بھٹو نے کہا تھا مولانا نورانی کو، مولانا نورانی اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، نورانی صاحب یہ مسئلہ کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، یہ تو کسی دارالعلوم کے دارالافتاء کا مسئلہ تھا، آپ اس کو اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ لے آئے ہیں۔ یہ کسی مدرسے کے اندر اس کو حل کرتے، یہ اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ اس مسئلے کو لے آئے ہیں۔ مولانا نورانی کیا کمال کی شخصیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھٹو صاحب آپ بتائیں، آپ ایک ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں، آپ کی ایک خاص کرسی ہے، اگر آپ کے ساتھ آ کے ایک کوئی عام آدمی کرسی ڈال کے بیٹھ جائے اور کہے میں بھی جناب وزیر اعظم ہوں، تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں، مان جاؤ گے اس کو؟ تو کہا یہ کیا مطلب ہوا، میں منتخب وزیر اعظم ہوں، جو میرے مقابلے میں بیٹھے گا وہ تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ وہ یا باغی ہے یا پاگل ہے۔ تو مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھٹو صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی چھوٹی ہے، ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے، لہٰذا جو آقا کریم اسلام کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا ہم یہی کہیں گے یا پاگل ہے یا باغی ہے، اور ہم اس کے خلاف قانون پاس کریں گے تو اسمبلی کے پلیٹ فارم سے ہی قانون پاس کریں گے۔
زندہ باد زندہ باد فاقتلوہ۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا روشن دن ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی آقا کریم اسلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ حضور کا سب سے بڑا یہ معجزہ ہے، اپنی اصلی حالت پر یہ باقی ہے، موجود ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں، اس کا فہم یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر کے آنا ہے۔ قرآن کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا یہ تھوڑا سا ہماری سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ ہمیں آج کے دن جو ختم نبوت کا دن ہے، اس پہ ہمیں غور کرتے ہوئے ہمیں اثر نو تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنا تعلق خاطر مضبوط کریں گے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کی تلاوت یہ مسلمان کی خوراک ہے، یہ مسلمان کی روحانی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب جو کتاب آپ پر اتاری جا رہی ہے اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، صحابہ کرام مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اور میں نے اقبال کے بارے میں پڑھا، ان کے خاتم خاص نے کہا کہ میں نے 35 سال مسلسل اقبال کے ساتھ گزارے، لیکن دو چیزیں اقبال کی زندگی میں کبھی بھی قضا نہیں ہوئی، ایک نماز فجر اور پھر نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت۔ آج ہم کہتے ہیں ہم بڑے مصروف ہو گئے ہیں جی، ہمارے پاس بڑے کام ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اقبال سے بڑا مصروف آدمی بھی کوئی تھا جو مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے، جو بر صغیر پاک و ہند کا اس وقت واحد مسلمان تھا جس نے پی ایچ ڈی کی، اور یہاں رہتے ہوئے نہیں بلکہ انہوں نے جو ہے وہ بیرون ملک جا کے انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس وقت مسلمانوں کا واحد لیڈر تھا جو پی ایچ ڈی تھا، اب تو گھر گھر پی ایچ ڈی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت صرف آپ اکیلے تھے۔ کبھی جو ہے وہ دلی میں ہیں، کبھی ڈھاکہ میں ہیں، کبھی کہیں، کبھی لاہور میں ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں، اس قدر ان کی مصروف زندگی۔ لیکن اقبال کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں آیا قرآن کی تلاوت قضا ہو جائے۔ آج ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول نہیں بنایا، تو ہم جو وہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور پھر قرآن مجید کو سمجھ کر اس کی تلاوت کریں۔ چونکہ قرآن مجید کس مقصد کے لیے اترا ہے؟ کیا اس مقصد کے لیے اترا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم مثال ثواب کے وقت ختم پڑھ لیں؟ آج ہم ایک ختم میں تھے تو وہ قاری صاحب بڑی طرز لگا لگا کے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ آیا ہی اسی مقصد کے لیے کہ کھانے والے کھانا تقسیم کر رہے ہیں اور وہ لنگر بانٹ رہے ہیں، اور جو باقی بیٹھے ہیں وہ لنگر کا انتظار کر رہے ہیں، اور قاری صاحب جب وہ طرز کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور وہ عجیب و غریب قسم کا منظر سامنے آتا ہے کہ شاید قرآن پاک نازل ہی اسی مقصد کے لیے۔ یاد رکھیں قرآن مجید اگر پڑھا جائے کسی فوت ہونے والے کے لیے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کی قبر میں ثواب اترتا ہے، لیکن یہ قرآن کا بنیادی مقصد تو نہیں ہے نا۔ قرآن اس مقصد کے لیے تھوڑا ہے۔ اگر ہم نے دکان بنا لی، دکان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر لی تاکہ برکت ہو جائے، اس میں کوئی شک نہیں، برکت اترتی ہے۔ گھر کے اندر کوئی جنات آ گئے، ہم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کر لی، اس میں کوئی شک نہیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت، قرآن کی تلاوت جہاں کی جائے، کوئی ناری مخلوق، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی کالا اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ یہ ایسا نور ہے جو تمام تاریکیاں بھگا دیتا ہے، اور اس کے اجالے ہیں۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں آتی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ قرآن کا بنیادی مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمائے زندگی گزارنے کا سب سے سیدھا اور خوبصورت راستہ اس کی رہنمائی کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ بھئی قرآن مجید تو زندگی گزارنے کا ڈھب سکھانے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم نے صرف اس کو قسم اٹھانے کے لیے، ہم صرف اتنا کام کرتے ہیں کہ جب بچی کی شادی کی تو بس اس کے سر سے ایک مرتبہ قرآن گزار دیا، اس کے بعد پھر ساری زندگی پڑھے نہ پڑھے یہ اس کا ایک اپنا مزاج ہے۔ اللہ تو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کا ہم مزاج بنائیں۔ اقبال نے بڑی ستھری تنقید کی، وہ کہتے ہیں ببند صوفی و ملا اسیری کہ حیات از حکمت قرآن گیری و آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو تو سورہ یاسین کھول کے بیٹھ جاتا ہے،
کہ بوڑھے بابا جی کی روح آسانی سے نکل جائے، اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں تو جاہل صوفی اور خشک ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا ہے کہ تو نے قرآن سے زندگی نہیں سیکھی بلکہ تو نے قرآن سے موت کو تلاش کیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے وہ جان نکل جاتی ہے، آسانی سے موت آ جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے گلا تو تجھ پہ مسلمان اس بات کا ہے کہ تم نے قرآن سے بھی ڈھونڈا تو مرنے کو ہی ڈھونڈا، قرآن سے تلاش کیا موت کو تلاش کیا، جس قرآن سے مرنے کو تلاش کر لیا کاش اس قرآن سے جینے کو بھی تلاش کر لیا ہوتا، کاش اس قرآن سے زندگی کو بھی تلاش کر لیا ہوتا۔ اس کا تو ایک ایک لفظ حیات بخش تھا، اس کا تو ایک ایک جملہ زندگی گزارنے کا گور بتاتا تھا، لیکن قرآن تو پڑا رہا الماریوں میں، اور تم زندگی کہاں سے سیکھتے ہو؟ ہمارے بچے کہاں سے زندگی سیکھ رہے ہیں؟ ہماری بچیاں کہاں سے زندگی سیکھ رہی ہیں؟ ہمارے بچے وہ سوشل میڈیا سے زندگی سیکھ رہے ہیں، وہ فلمی ایکٹروں سے، وہ ڈرامے والے لوگوں سے ہمارے بچے زندگیاں سیکھ رہے ہیں، چونکہ دیکھتے ڈرامے ہیں، وہی ڈائیلاگ بولتے ہیں جو وہ بولتے ہیں، اور جس طریقہ سے کوئی کرکٹر کے انداز ہوتے ہیں وہی انداز ہمارے بچے اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے تو کبھی بلال حبشی کا انداز اختیار نہیں کیا، انہوں نے تو کبھی حضرت صہیب رومی کا انداز اختیار نہیں کیا، وہ انداز تو اختیار نہیں کرتے۔ یہ تو جو ہے وہ زندگی سیکھ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ گلوکاروں سے ہمارے بچے زندگی سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو میڈیا کی صورت میں پیش ہی وہی کیا جا رہا ہے۔ ہماری بچیاں کن سے زندگی سیکھ رہی ہیں؟ وہ بھی اسی میڈیا سے زندگی سیکھ رہی ہیں۔ بھائی میرے بزرگ، میرے دوست، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے زندگی سکھانی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو حسنین کریمین کا غلام بنانا ہے، اور بچیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ بنانا ہے، حضور کی شہزادیوں کی خاتمہ بنانا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دختران مبارکہ ہیں، حضور کی ازواج مطہرات ہیں، ان کی خاتمہ ہم نے اپنی بچیوں کو بنانا ہے۔ لیکن یہ کس صورت میں بنے گی؟ جب وہ قرآن مجید کے ساتھ جڑیں گی۔ تو آئیے ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق خاطر قائم کریں۔ قرآن مجید کے اندر اتنے کمال ہیں، قرآن مجید کے اندر اتنی روشنیاں ہیں، اتنے اجالے ہیں۔ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال استو قدیم، نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت تشگیرت ثبات۔ فرماتے ہیں یہ ایسی حکمت و دانائی سے بھری کتاب ہے، پوری دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے، اور اللہ کا کلام قرآن مجید قیامت تک باقی ہے۔ فرمایا جو قرآن سے لگ جائے گا قرآن اس کو بھی قیامت تک بقا عطا فرما دے گا۔ ہم قرآن سے لگ کے تو دیکھیں، ہم نے تو قرآن کو جو ہے وہ پس پش ڈالا ہوا ہے، جیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کو اپنے پس پش ڈال دیا تھا، وہی صورتحال ہماری ہے۔ تو آئیے ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق خاطر قائم کریں، قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانیں دل کی اتھا گہرائیوں سے، پھر اس کی تلاوت سیکھیں، تلاوت کریں، اس کے بعد اس کے معنی و مطالب کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں، پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں ہمارے گھروں میں کیسے اجالے ہوتے ہیں، کیسے جو ہے وہ ہمیں روشنیاں نصیب ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ ہمارے حضرت کی وہ بات کتنی خوبصورت ہے۔ اس پہ ہی میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ فرماتے ہیں آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ تو قرآن کا راستہ فردوس کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور دعا ہے کہ وہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اثر کی شرینی ڈال دے، اور میں حضرت علامہ مولانا محمد خبیب صاحب زیدہ مجدہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک و مولا اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی چولیاں اپنی رحمات سے بھر دے۔ شروع سے لے کر آخر تک جس قدر بھی آیات و روایات کا ترجمہ کیا گیا، ایک ایک لفظ ہمارے من میں اتار دے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، جتنے احباب اس محفل نور میں شامل ہوئے، اپنے گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس محفل کی برکتیں سب کے گھروں میں پہنچا دے۔ یا الہ العالمین، آقا کریم کی ساری امت کی خیر فرما۔
جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ سید عرفان شاہ صاحب جن اقبال شاہ صاحب جو بیمار ہیں، حضرت نے مجھے فرمایا ان کی دعا کے متعلق مالک اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں درخواست ہے، شاہ صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ وافع عطا فرما۔ ہم حاضرین کے اعزا و اقربا، آقا کریم اسلام کے غلام جتنے بھی اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں، سب کو شفائے کلی عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عاجلہ وافع عطا فرما۔ اور اس محفل میں جس انداز کے ساتھ محبت سے آپ شامل ہوئے، یا الہ العالمین سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے میزبان محفل جناب کریم بخش صاحب ان کی محبت کو قبول فرما، اور انہوں نے جس انداز کے ساتھ اس محفل کی میزبانی کی، مالک نے اتنا دے کسی چیز کی کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اے پیارے اللہ، اس جامع مسجد کو بے پناہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، ہمارے سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد فرما۔ اے پیارے اللہ، ان کے گھر بھی بہہ گئے، ڈور ڈنگر بھی چلے گئے، اور جو کچھ جمع پونجی تھی وہ بھی پانی کی نظر ہو گئی، مالک ان کی زندگیاں دوبارہ بحال کر دے۔ اے پیارے اللہ کریم، انہیں دوبارہ اسی حالت میں جلد بحال فرما دے۔ مالک و مولا، جو بھی تنظیمات اور جو نوجوان وہاں پہنچ کر ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی جوانیوں کو سلامت رکھنا، اور تنظیمات مخیر حضرات یا الہ العالمین سب کی محبتوں کو قبول فرما۔ اس ملک کو قومی، مذہبی، ملی، سیاسی اور معاشی استحکام عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔